نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قیدی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس کی دو بڑی خصوصیات لکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قیدی کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح قیدی وہ جب جیل خانے میں رہے، قید خانے میں رہے، تو اس قید خانے میں آپ اس کو اے سی لگوا کر دے دیں، ایئر کنڈیشن وغیرہ ہر چیز آپ دنیا کی اس کو وہاں ادا کر دیں، لیکن وہ قیدی پھر بھی قید خانے کے ساتھ، جیل کے ساتھ دل نہیں لگاتا۔ اسی طرح جو مومن ہوگا وہ بھی دنیا میں چاہے 1000 سال ہی کیوں نہ زندہ رہے، اس کو دنیا میں ہر چیز حاصل ہو جائے، ہر سہولت اس کو حاصل ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے ساتھ دل نہیں لگائے گا، اور اس کا جو دل لگے گا وہ آخرت کے ساتھ دل لگے گا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اور میرے دوستو، دوسری خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح قیدی کو جو جیل والے، قید خانے والے اس کو جس کام کا کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ قیدی وہی کام کرتا ہے، اور جس کام سے قید والے، جیل والے اس کو روکتے ہیں، وہ اس کام سے رک جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا، جو صحیح مومن ہوگا، وہ بھی وہی کام کرے گا کہ جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اور مومن، اصلی مومن وہی ہوگا کہ ان کاموں سے رک جائے گا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا، ان کاموں سے وہ پرہیز کرے گا جس کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ تو ان دو خصوصیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کہ جس طرح قیدی وہ چاہے 1000 سال ہی قید خانے میں رہے، پھر بھی قید خانے کے ساتھ، جیل خانے کے ساتھ دل نہیں لگاتا، اور دوسرا چاہے وہ قید خانے میں 1000 سال رہے، یا وہ اس کے علاوہ اس میں ہر سہولت اس کو مل جائے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ دل نہیں لگاتا۔ اس طرح جو مومن ہوگا وہ بھی دنیا کے ساتھ دل نہیں لگائے گا۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت میرے دوستو یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا قیدی کو حکم ملتا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے، اور جس کام سے رکنے کا اس کو حکم ملتا ہے، وہ ان کاموں سے رک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو مومن ہوگا وہی اعمال کرے گا کہ جس کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا، اور اس کام سے رک جائے گا کہ جس کام سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصلی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلع البدر علينا، طلع